اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کام کے لیے انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا، کسی نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتوں کو کیوں منتخب فرمایا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ذہنیت بن چکی تھی وہ یہ تھی کہ جادوگر انبیاء علیہ السلام کے درجوں پر ہیں الیاذ باللہ، اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف جادوگر تھے، دوسری طرف نبی تھے، تو ان کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے، ان کے درمیان حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی تیسرے جو ہے ثالث کی ضرورت تھی، تو اس لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تاکہ وہ جادوگر اور نبی کے درمیان فرق کو واضح کریں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جادو جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اور جادو برا ہے، تو اس میں یہ ضروری تھا کہ جادو کر کے دکھایا جائے، یعنی جادو کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کی نقل اور اس کی جو حکایت ہے، اس کی جو حرکات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی استعمال کر کے بتائی جائیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اب اگر تو اس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کا انتخاب مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر حساب سے پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور ان سے یہ کوئی ایسا کفر کا یا گناہ کا کام کروانا، اگرچہ ان کی نیت نہ ہوتی اور اگرچہ ان کی نیت 100% درست ہی ہوتی، اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر کر بھی لیتے، مطلب اگر جادو کر کے دکھا دیتے اور پھر دعوت دیتے کہ یہ کفر ہے، یہ نہ کرو، تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی انگلی پھر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا کہ کسی نبی کے شان میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ اس سے ایسا جو ہے وہ کفریہ کام یا پھر نافرمانی والا کام کسی نبی سے سرزد کروایا جائے، اگرچہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہی تھا، لیکن نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے لیے فرشتوں کا انتخاب فرمایا، کیونکہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسے کام بھی لیے ہیں جو عام طور پہ یعنی نبی کی شان کے خلاف ہوں گے، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ذات کے حساب سے شر والے کام ہیں، ایسے کام بھی فرشتوں سے لیے گئے ہیں۔ مثلاً کوئی موذی جانور ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ظالم بچہ ہے، یا جابر کوئی بچہ ہے، اس نے بڑے ہو کے بڑا ظالم بادشاہ بننا ہے، تو اس کی نشو و نما کے کام بھی جو ہیں وہ فرشتوں سے لیے گئے ہیں۔ تو تکوینی معاملات میں تو یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کام لینا، یہ اس کا عقل خود ہی فیصلہ کرے گی کہ مناسب چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ شانہ نے شریعت کی تقدس کو اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی علویت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ فرمایا کہ فرشتوں کو بھیج کر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جادو جو ہے بری چیز ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک تو اس کا اصل ہے کہ اصل یہ کہہ دینا کہ جی جادو بری چیز ہے، جادو کفر ہے، جادو اللہ کی نافرمانی ہے، جادو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک تو یہ بنیادی باتیں دعوت دے دینا، یہ تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کام لیا جا سکتا تھا۔ لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں جیسے پہلے تذکرہ ہوا کہ اس میں اس کی فروعیات بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کچھ اعمال بھی شامل ہیں، کچھ الفاظ بھی شامل ہیں، کچھ حرکات بھی شامل ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کی جو فروعیات ہیں وہ بھی ساری کی ساری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر فرمائیں، کہ ایک ایک جز کی تفصیلات ہیں۔ مثلاً اب رشوت کا حکم ہے کہ بھئی رشوت جو ہے وہ منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشوت ناجائز ہے، رشوت لینے والا دینے والا جو ہے وہ گنہگار ہیں۔ لیکن اب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ ہر زمانے میں جس طریقے سے رشوت لی جا سکتی ہے اس سب چیزوں کو واضح کر دیں۔ یہاں پر چونکہ جادو کے کچھ مخصوص طریقے ہیں اور اس کے مخصوص اثرات ہیں، اور جادو ایک بہت خطرناک چیز بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر وہ عمل کر کے دکھانا ضروری تھا، اس کے تمام فروعیات اور جزیات جتنے بھی تھے جادو کے وہ بتانا ضروری تھے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں فرمایا، یعنی کہ ہر عقل کے اعتبار سے اور ہر روحانی اعتبار سے اللہ کا فیصلہ بالکل سچا ہے اور بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ یہ کام فرشتوں کے ذریعے ہی لیا جاتا تو صحیح تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال ان دونوں فرشتوں نے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، انہوں نے اپنا کام بابل شہر میں شروع کر دیا۔
کہ اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہودی جو ہیں اس علم کے پیچھے ہو لیے جو ملکین ہوتا ہے دو فرشتوں نے جو ہے وہ بتایا تھا لوگوں کو بابل شہر میں، اور آگے اللہ نے ان کا نام بتا دیا ہاروت اور ماروت۔ تو ہاروت ماروت جو ہے یہ بدل ہے ملکین کا، یعنی ملکین جو ہے اس کا مزید تفصیل جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ملکین ہیں یہ ان کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہاروت اور ماروت شیطانوں کے نام تھے علیاذ باللہ۔ یہاں پہ اس ترکیب سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بدل آ رہا ہے ملکین سے، تو یہ اصل میں دونوں فرشتوں کے نام تھے اور بابل شہر میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہود نے جو ہے وہ خبیث جنوں سے بھی جادو سیکھا، اور ہاروت اور ماروت نے تو آ کے جادو بالکل تفصیلی ہر چیز اس کا اصل بھی سکھایا، اس کے فرعیات بھی سکھائے۔ تو وہ بھی یہود نے جو ہے ان سے سیکھا ہاروت اور ماروت سے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ دونوں سے، فرشتوں سے بھی اور شیطانوں سے بھی یہود نے جادو سیکھا ہوا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود سب سے بڑے جادوگر ہیں یعنی انسانوں کے اندر۔ اب ان کے طریقہ تعلیم میں اور شیطانوں کے طریقہ تعلیم میں زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے بھیجا تھا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ تو اس لیے ان کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو سکھایا جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کر کے دکھا دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے۔ تو وہ جب جو ہے لوگوں کے سامنے یہ ایسی حرکات جادو والی کرتے تھے، اعمال کرتے تھے یا سکھانے کی نیت سے کرتے تھے، تو وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی کچھ بھی، حتی یقولا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ بھائی بے شک ہم لوگ جو ہیں وہ حقیقتاً تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں۔ فتنہ جو ہے عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ فلا تکفر، تو تم کافر نہ ہو جاؤ، یعنی کہ ہم جو تمہارے سامنے جادو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ اصل میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے۔ اب اگر تم ہمیں کرتے دیکھ رہے ہو اور ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کرتا ہے، لیکن اب تم ہمیں کرتے دیکھ رہے ہو، تم ہم سے سیکھ رہے ہو، اب اگر تم پھر بھی جو ہے اس کام کو کرو گے تو یہ تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ تو تم فلا تکفر، یہ نہیں کا صیغہ ہے کہ بھئی تم کفر اختیار نہ کرنا، ورنہ تو تم پھنس جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جب لوگوں میں چرچا ہونا شروع ہوا کہ اس طرح سے یہ دو فرشتے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے پاس انہوں نے آنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی سکھا دیں، ہمیں بھی سکھا دیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو ہر ایک کو وہ یہی بات کرتے تھے کہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، لیکن یہ تم بات یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تم اس فساد میں مبتلا نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس چیز کا تم بہت خیال رکھنا اور اپنی موت تک جو ہے اس چیز پر ثابت قدم رہنا اور جادو سے بچتے رہنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، کہ یہودیوں نے، لوگوں نے ان دونوں سے کیا سیکھا، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جادو سیکھ لیا جس سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ آ جاتا ہے، ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں اور عورتیں خلا لے لیتی ہیں۔ وہ انہوں نے جادو ایسا سیکھ لیا لوگوں نے، یہودیوں نے، کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں بات معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، بچوں کی بھی کوئی زندگی نہیں رہتی، اور میاں بیوی بھی بعد میں پریشان ممکن ہے کہ ہوں اور بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو۔ تو میاں بیوی اگر غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیں یا ویسے ان کا تفرقہ ہو جائے تو یہ شیطان کی جیت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا خطرناک جادو تھا، تو لوگوں نے ان سے سیکھ لیا یہ چیز، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ فرشتوں نے تو اپنا کام پورا کیا، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ عہد شکنی کر لی، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا فرشتوں سے اس کو توڑ دیا اور لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈلوایا، جادو کیا، اور اسی طرح وہ کفر میں چلے گئے۔